وہ کشمیر کا بیٹا تھا۔ اسے غلامی سے نفرت اور آزادی سے محبت تھی۔ وہ جب پیدا ہوا اس نے اپنے آپ کو ایک اداس اور غمگین گھر میں پایا۔ اس کا گھر، اس کا محلہ اور اس کا شہر جتنا غمگین تھا، اس کا دیس اتنا ہی خوبصورت تھا۔ اسے بہاروں میں سبزہ اور سردیوں میں برف کی چادر اوڑے بلند و بالا پہاڑ بہت خوبصورت لگتے تھے۔ اسے موسم گرما میں گلابوں کے کٹوروں میں چھلکتے شبنم کے قطرے بہت پیارے لگتے تھے۔ اسے خزاں میں چناروں کے خوبصورت مگر خشک پتوں سے سجے رستے بہت دلکش لگتے تھے۔ اسے سردیوں میں فیرن پہنے چھوٹے چھوٹے بچے جو کشمیری اسکول اور مدرسوں سے آتے جاتے تھے بہت پیارے لگتے تھے۔ نوجوانی کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ہر نوجوان کی طرح اس کے دل میں بھی پرکشش حسین خوابوں نے ڈیرا کر لیا۔ اس نے انجینئر بننے کا خواب دیکھا اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے عازم سفر ہوا۔ سن شعور تک پہنچتے پہنچتے اس پر زندگی کے بہت سے تلخ حقائق واضح ہونے لگے۔ اسے معلوم ہوا کہ خوبصورت اور اداس اس شہر کو انجینئر کی نہیں بلکہ ایک لہو پیش کرنے اور لہو گرم رکھنے والے مجاہد کی ضرورت ہے۔ 2010 میں اپنا گرم لہو اور مضبوط جسم و جان لے کر وہ اپنے دوستوں اور رفقا کے ساتھ بھارت مخالف تحریک پتھراؤ میں شامل ہو گیا اور بدقسمتی سے غیر ملکی دہشت گرد بھارتی فورسز کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ کتنے ہی عرصے تک جیل کی سختیاں سہنے کے بعد اسے یہ اندازہ ہوا کہ یہ جوش اور ولولہ جو خواب آزادی کے لیے انتہائی ضروری ہے صرف اس کے دل میں نہیں بلکہ ہر کشمیری نوجوان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور یہ سوچ کر اس نے اپنے دوستوں اور کشمیری نوجوانوں کو منظم کرنا شروع کیا کہ اللہ کے راستے میں اپنی جوانی قربان کرنے والے دنیا و آخرت میں عظمتیں اور رفتیں اور بلندیاں حاصل کرتے ہیں۔ اس نے کشمیری نوجوانوں کو ہر طوفان کے آگے سینہ سپر ہونے کا ڈھنگ سکھایا۔ اس نے باسعادت مرنے اور سر اٹھا کر جینے کا فن سکھایا۔ انہیں تدبیر اور جاریت کا فرق سمجھایا اور یہ حقیقت ان پر واضح کی کہ مرنے کے بعد انسان کے جذبات نہیں مرنے چاہیے بلکہ ایک مجاہد کے جذبات اگلی نسل میں بھی منتقل ہونے چاہیے۔ اور یہ اسی سلسلہ کی کڑی تھی کہ جب بھی کوئی مجاہد شہید ہوتا اس کے جنازے پر آنے والے نوجوان اس مرنے والے کے جذبات اپنے سینوں میں زندہ ہوتے ہوئے محسوس کرتے۔ کشمیری شہداء کے جنازوں پر تقریریں اور گن سلیوٹ انتقام اور آزادی کی وہ آگ سینوں میں روشن کرتی کہ اس کے بعد بھارتی ٹینک اور بختر بند گاڑیاں کشمیری نوجوانوں کے قدموں کی ٹھوکر پر نظر آتی۔ جد و جہد آزادی کا یہ سفر مشکل اور کٹھن ضرور ہے مگر کشمیر کی آزادی ایک اٹل فیصلہ ہے، کیونکہ کشمیر کا ہر نوجوان اب اپنے دل میں آزادی کے علاوہ اور کوئی خواب دیکھنے کو تیار نہیں، اور جب جوانی میں یہ خواب آنکھوں اور دل میں سما جائیں پھر ان خوابوں کو تعبیر پانے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ کشمیر آزاد ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔